بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیوز ون کا یہ ایک بڑا اسپیشل اور خاص پروگرام ربیع الاول کے حوالے سے، اور ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس وقت ہم اس ٹی وی کی اسکرین پہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے ایک بڑا خاص اسپیشل پروگرام کر رہے ہیں. میرے ساتھ 4 میرے گیسٹ انتہائی محترم موجود ہیں، اور سب کہہ لیجئے کہ ایک فرد نہیں ہے. میں ان چاروں دوستوں کے حوالے سے کہوں گا یہ ادارہ بن چکے ہیں. ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ کسی ایک ادارے سے کم نہیں ہے. ہمارے ساتھ محترم راغب نعیمی صاحب موجود ہیں. نعیمی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے. ہمارے ساتھ محترم رمضان سیالوی صاحب ہیں. رمضان سیالوی صاحب داتا علی حجویری جو پورا کمپلیکس ہے اور ماسک ہے اس کے خطیب ہیں. ہمارے ساتھ انتہائی محترم میرے بڑے پرانے محلے دار بھی، اور میرے لیے یہ بھی اعزاز کی بات ہے کہ ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ میرے شاگرد ہیں، الحاج اختر حسین قریشی صاحب. ہمارے ساتھ بہت محترم نعت خواں مرغوب احمد حمدانی صاحب ہیں، اور ہمارے دونوں جو نعت خواں ہیں، میں ان کو آف کیمرہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے بچپن سے سن رہا ہوں، لیکن میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ دیکھیں جی حمدانی صاحب کو اور الحاج اختر حسین قریشی صاحب کو بچپن سے سن رہا ہوں. تو ابا جی نے کہا جی میں بھی بچپن سے سن رہا ہوں. تو 3-4 نسلیں ایسی ہیں جو ان کے کہہ لیجئے ان کے فیض سے مستفید ہوئی ہیں. ہم آج کے پروگرام کی جو ابتدا ہے وہ ایک نعت سے اس کا آغاز کریں گے. میں عرضی پیش کروں گا جناب مرغوب احمد حمدانی صاحب کو کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نعت پیش کیجیے. اللہ 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 لا الہ الا آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج دل و دیوار نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. ماہ نبوت میرے رسالت، ماہ نبوت میرے رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے شان. جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے شان. سو جا رحمت عالم، سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے سور. پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول. نور کا پیکر
مکھڑا نور کا پیکر چاند سا مکھڑا حق کا پیارا رسول نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور مشرق و مغرب دنیا اندر مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور نبی جی اللہ 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 لا الہ الا سبحان اللہ، بہت بہت نوازش، بہت شکریہ جی۔ میں سب سے پہلا سوال پیش کرنا چاہوں گا محترم راغب نعیمی صاحب کی بارگاہ میں۔ میرا سوال یہ ہوگا کہ مکے کے دور کو اگر یاد کیجئے تو اس دور میں جہاں جہالت تھی، چیلنج تھا، ضد تھی، انا تھی، وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنے کردار سے، سچائی سے، امانت داری سے ثابت کیا کہ جو حق ہے اس کو فتح ملتی ہے۔ آج کے نوجوانوں کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب شاہ صاحب۔ دیکھیے، سوال آپ کا بڑا اہم ہے، اور یہ انسانی اخلاقیات کے جو مختلف چیپٹرز ہیں ان میں سے جو دو بڑے اہم چیپٹر ہیں ان پہ مشتمل ہے، جس میں سے ایک سچائی ہے، صدق ہے، اور دوسرا امانت ہے۔ دیکھیے، جو سچائی ہے وہ کیا ہے؟ سچائی کہتے ہیں، علامہ سید میر شریف جرجانی علیہ رحمہ نے اس کی تعریف یوں بیان کی ہے کہ کسی آدمی کا قول حقیقت حال کے عین مطابق ہو، یعنی جو وہ کہہ رہا ہے حقیقت میں بھی وہی ہو، اور جو حقیقت ہے وہ اس کی زبان کی ہو۔ اور جب ہم سچائی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ بڑی عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی یہ بندے کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ یہ ہلاک کرتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بات آئی ہے کہ انسان سچ بولتا ہے یہاں تک کہ مدارج طے کرنے کے بعد وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور انسان جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اسے جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ دو چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہیں، ایک جنت میں دخول کا سبب بنتا ہے، دوسرا جہنم میں دخول کا سبب بنتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات گرامی اخلاق حسنہ کا مرقع تھی، اور آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے یہ بعید ہے کہ ہم کسی بھی مل پریکٹس کو آپ کی ذات کے اندر دیکھیں۔ اور انسانی اخلاقیات میں سے جو سب سے اہم چیپٹر ہیں یہی دو ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ یعنی جو کفار مکہ ہے، حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر جب کچھ لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ صبح خانہ کعبہ کون سب سے پہلے آئے گا، جو آئے گا اسی کے ہاتھوں پہ ہم حجر اسود کی تنصیب کروائیں گے، تو جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو ان کے زبان پہ بے اختیار یہ بات جاری ہو گئی، جال صادق جال امین، صادق آ گیا، امین آ گیا۔ یعنی صادق اور امین یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دو صفات تھیں جس کے اوپر کفار مکہ آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کے لیے تیار تھے کہ آپ جو کچھ اپنی زبان سے کہیں گے وہ سچا ہوگا۔ لیکن یہ ایک ان کی نخوت تھی، تکبر تھا، اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے پیغام اسلام دیا تو انہوں نے اس کو نگیٹ کیا۔ آج کے نوجوان کے لیے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ آج کا نوجوان تلبیس کا شکار ہو رہا ہے، آج کا نوجوان اس امر کا شکار ہو رہا ہے کہ سچ اور جھوٹ اس پہ واضح نہیں ہو رہا، وہ الجھا ہوا ہے، وہ
سوشل میڈیا ایپ کو دیکھتا ہے وہ کچھ اور چیز بیان کر رہی ہے، وہ کتابیں پڑھتا ہے کتابوں میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، اور حقیقت حال میں اس سے گرد و پیش پہ کچھ اور ہو رہا ہے، تو وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور وہ کسی کو استاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کسی کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس نے اپنی کل کائنات اپنا موبائل سمجھ لیا ہے کہ جو کچھ میرا موبائل مجھے بیان کرے گا، جو کچھ میرا موبائل مجھے کہے گا وہی حرف آخر ہے، اور یہ اس کے لیے ایک ڈلیما کی حیثیت رکھتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اسے اپنے اس موبائل کے اورا سے باہر نکلنا ہوگا اور حقیقی زندگی جو کہ کتاب کی زندگی ہے اس کی طرف اسے اپنے آپ کو لٹانا ہوگا، تو پھر ہی وہ حقیقت میں اس سچائی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے جس سچائی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کاربند کیا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ میں سوال پیش کرنا چاہوں گا محترم رمضان سیالوی صاحب کو جب بھی ہم یاد کرتے ہیں تو داتا علی حجویری کا مزار اقدس بھی یاد آ رہا ہے۔ یہ کیا خوبصورت نسبت اللہ نے آپ کو دی ہے جی۔ 12 ربیع الاول سر دیکھیں ہر سال آتا ہے، 1500 سال سے امت مسلمہ اس کو منا رہی ہے۔ یہ دن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، اور اس سال 12 ربیع الاول کے دن پہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، کیا عہد ہمیں خود سے کرنا چاہیے اس دن کی حوالے سے، اس دن کی برکت کے حوالے سے؟ بہت شکریہ۔ ایک تو آج کا مبارک اور بابرکت دن امت مسلمہ کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے اپنے اندر بڑی خوشیاں، بڑی مسرتیں، بڑی راحتیں لے کر ہمیشہ کی طرح طلوع ہوا ہے۔ ہمارے سر خیل علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، میں انہی سے برکت لیتے ہوئے ریلیٹ کروں گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو مکی زندگی ہے جو 13 سال پر محیط ہے، اور مدنی زندگی جو 10 سال پر محیط ہے، اس میں ایک جو خاص پیغام ہمیں اور ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر اپنی کامیابی اور عروج اور کمال تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے کچھ مشکلات کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ آج کا جوان جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ میں کسی مشکل میں نہ پڑوں، مجھے کوئی ٹینشن نہ ہو، اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے نا وہ مجھے بڑی سہولت اور آسانی سے میسر ہو جائے۔ تو یہ جو حضور علیہ السلام کی زندگی کے دونوں پہلو ہیں کہ ایک طرف مکی زندگی میں اگر آپ کو مدنی زندگی میں فتوحات ہیں تو مکی زندگی میں مشکلات بھی ہیں، اور ان فتوحات کی بنیاد وہ مشکلات بنتی ہے۔ آج کا دن انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خاص پیغام رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ تم پلٹو، لوٹو، رجوع کرو، واپس ہو جاؤ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ کس چیز میں؟ زندگی گزارنے کے جتنے کرینے، جتنے اچھے اسالیب ہو سکتے ہیں، کسی شخصیت کی تعمیر کردار میں، کردار سازی میں، اس کی گرومنگ میں، اس کے اخلاقیات میں، ایک بیسٹ پرسنالٹی کے طور پر تم جہاں جس جگہ اپنے آپ کو جس حیثیت سے پیش کرنا چاہتے ہو، اس کے جو پیرامیٹرز اور اصول جو تمہیں جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے ہیں، تمہیں الٹیمیٹلی آج کے دن عہد کرنا ہوگا کہ ہمیں اسی طرف پلٹنا ہے۔ کیا بات ہے۔ اس لیے کہ یہ بات کلیئر ہے کہ کائنات کے کامل و اکمل ترین ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اپنے بشری تقاضوں میں، اپنے انسانی تقاضوں میں، اپنے اخلاقیات میں، کردار میں، معاملات میں، مختلف حیثیات میں ہر فرد، ہر عمر، ہر طبقہ، ہر سوچ کے لیے ایسا نمونہ، معیار اور سٹینڈرڈ رکھ دیا ہے کہ رہتی دنیا تک اگر اسے کامیابی کی طرف جانا ہے تو اس کی طرف پلٹنا ہوگا جو کائنات کا کامیاب ترین انسان ہے۔ اگر اسے اچھے اخلاق کو اپنانا ہے تو اسے دیکھنا ہوگا کہ جس کے اچھے اخلاق کی گواہی رب کائنات نے قرآن مجید میں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کے ساتھ کی ہے، جس کی جرت و بہادری کو اگر آپ نے آئیڈیلائز کیے بغیر، ان کو سامنے رکھے بغیر، اپنے آپ کو آپ ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان، کسی بھی کیریکٹر میں اپنے آپ کو آپ دوسروں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ بطور باپ ہیں، بطور استاذ ہیں، بطور امام ہیں، بطور لیڈر ہیں، بطور قائد ہیں، بطور خدمت گزار ہیں، بطور شوہر ہیں، بطور کسی طرح لے لیجیے، زندگی کی جتنی
رنگ اور پہلو ہو سکتے ہیں. میں اگر یہ عرض کروں کہ اس ہر رنگ کی رنگینی اور حسن وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور آج کا دن اس عہد کو تازہ کرنے کا ہے کہ اپنا منہ اپنا رخ کسی اور طرف نہیں, کیا بات ہے, کامیابیوں کے کسی اور معیار کی طرف نہیں, وائٹ ہاؤس کی طرف نہیں, گرین ڈوم گنبد خضرا کی طرف تمہیں کرنا ہوگا. وہیں سے ضمانت ہے تمہیں کامیابی کی, عزت کی, سرشاری کی, سکون کی, راحت کی, خدمت کی. وہ سب کرینے اسالیب عطا ہوئے ہیں کائنات کو, جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج کا دن یہ عہد کا دن ہے کہ ہم پلٹیں, جڑیں, منسلک ہو جائیں, واپس پلٹ جائیں اس ہستی کی طرف کہ جس ہستی نے اس کائنات کو سکون اور اطمینان عطا کیا. سبحان اللہ. میں عرضی پیش کروں گا محترم الحاج اختر حسین قریشی صاحب, آپ سے نعت ہم سننا چاہیں گے. پیکرے دلربا بن کے آیا, روح ارجو شمع بن کے آیا, پیکرے دلربا بن کے آیا, روح ارجو شمع بن کے آیا. شب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا شب رسول خدا بن کے آئے, ہاں وہ حبیب خدا بن کے آیا. حضرت آمینہ کا دلارا, وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا, وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا, وہ شکستہ دلوں کا سہارا, وہ شکستہ دلوں کا سہارا, بے کسوں کی دعا بن کے آیا. دست قدرت نے ایسا سجایا, حسن تخلیق کو رچ کے آیا, حسن تخلیق کو رچ کے آیا, جس کا پایا کسی نے نہ پایا, وہ خدا کی رضا من کے آیا, وہ خدا کی رضا من کے آیا. تاجداروں نے دی ہے سلامی, بادشاہوں نے کی ہے غلامی, بادشاہوں نے کی ہے غلامی, بے مثال اس کا اس میں گرامی, بے مثال
مثال اس کا اس میں گرامی مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا پیکرے دلربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا. کیا بات ہے قریشی صاحب، سبحان اللہ، قبول کرے. میں ایک ماحول بن گیا ویسے. اب دیکھیے ایسے لگ رہا ہے کہ ہم یہاں نہیں ہیں، سیٹ پہ نہیں لگ رہے جی، کوئی لگ رہا ہے کسی اور دنیا کے کسی اور مقام پہ چلے گئے جی. بہت شکریہ جی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی. ویلکم بیک. ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے. میں سوال پیش کرنا چاہوں گا محترم راغب نعیمی صاحب سے. سر، دنیا کی کوئی بھی سوسائٹی جو ہے اس میں ممکن نہیں ہے کہ مختلف طرح کے نظریات نہ ہوں اور نظریات میں کلیش نہ ہو. جب ہم عرب کا وہ زمانہ دیکھتے ہیں، مورخ لکھتے ہیں کہ بڑا مشکل وقت تھا، جس میں قبائل کی جنگیں تھیں، جس میں نظریات کی جنگیں تھیں، جس میں جو نفس کی پیروی تھی وہ اس حد تک تھی کہ نفس الہ بن چکا تھا. اس وقت میں حضور کی ذات گرامی کی آمد اور اس کے بعد پھر دشمنوں کا دوست بن جانا اور ایسا دوست بننا کہ وہ پھر اسلام کا قلعہ بنے. بعد میں چند سالوں کے بعد دنیا میں دیکھیے، میں اس حوالے کو ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں حضور کی شان لکھنے والے صرف مسلمان نہیں ہیں. سرکار دو عالم وسلم کی شان جو ہے وہ نان مسلمز نے بھی لکھی ہے. کوئی ایسی ہستی بتائیے جس کی شان میں سکھوں نے بھی نعتیں لکھی ہوں، ہندوؤں نے بھی نعتیں لکھی ہوں، کرسچنز نے بھی. مائیکل ہارڈ نے لکھا ہے کہ دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں نے رسول خدا سے بڑا انسان ہی نہیں دیکھا. ایک ایسا شخص جو 23 سال کے اندر پوری دنیا کی تہذیب کو نیا مقام، نیا مرتبہ دے دیتا ہے. تو اس وقت بھی دیکھیے راغب نعیمی صاحب، بڑا چیلنج ہے ہمارے معاشرے پہ. ہمارے ملک میں پچھلے کچھ سالوں میں پولرائزیشن ہو گئی ہے اور مجھے کہنے دیجئے کہ فرقوں سے فرقیاں بن گئی ہیں اور ہم شدید پولرائزڈ ہو چکے ہیں. پولیٹیکلی بھی، لسانی بنیادوں پہ بھی تعصب بہت زیادہ ہے. اور اس شدت میں ہمیں سیرت اور حضور کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی؟ دیکھیے، بڑی اہم بات ہے پھر معاشرے کی جو ایک دکھتی ہوئی کیفیت ہے اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ہمارا معاشرہ مختلف ٹکڑیوں کے اندر بٹا ہوا ہے. کہیں پہ مذہبی تفریق ہے، کہیں پہ لسانی تعصب ہمیں نظر آتا ہے، کہیں پہ علاقائی برتری وہ جنم لیتی ہوئی نظر آتی ہے. اور پھر ایسی کیفیت کے اندر جو ڈپرائیوڈ علاقے ہیں ان کی کیفیت اور ان کے حالات وہاں کے رہنے والوں کے وہ اور ہی طرح کے ہیں، جو کہ اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے اپنا جان، اپنا من، دھن، ہر چیز تیگ پہ لگانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت مبارکہ ایک روشن اور ایک خوشگوار صبا کی مانند ہمارے سامنے بکھرتی ہوئی نظر آتی ہے. دیکھیے، کیا آج کے یہ معاشرے مدینہ منورہ کے اس پولرائزڈ معاشرے سے بڑھ کر ہیں جس میں 7 سے زیادہ اینٹیٹیز رہتی تھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کیا؟ اس میں یہودی تھے، یہودیوں کے 2-3 قبیلے تھے اور بنو قریظہ، بنو قینقاع. اچھا، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں جو مدینہ منورہ کے مسلمان تھے وہ اوس اور خزرج کے درمیان بٹے ہوئے تھے، جو اسلام لے آئے، اور جو اسلام نہیں لے کے آئے تو وہ بھی اور اوس اور خزرج میں بٹے ہوئے تھے. اچھا، پھر وہ جو مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے، وہ بھی قریش اور دیگر قبائل کے اندر بٹے ہوئے تھے. پھر خود مدینہ منورہ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ نہ یہودی تھے، نہ مسلمان تھے، نہ بت پرست تھے، وہ ان کے علاوہ الگ اینٹیٹیز رکھتے تھے. تو ایسی کیفیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان تمام کے تمام الگ الگ مذہبی، علاقائی اور نظریاتی بیک گراؤنڈ والے
لوگوں کو میثاق مدینہ کے اوپر جمع کر دیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوورز کی تعداد یہودیوں کے مقابلے پہ کئی درجے کم تھی، اور وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا راہبر اور اپنا قائد ماننے کے لیے تیار ہو چکے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس میثاق مدینہ میں اس کا وعدہ بھی کر لیا، ٹھیک ہے ہم ہر معاملے کے اندر فیصلہ آپ سے کروائیں گے اور سارے مل کے مدینہ منورہ کی ریاست کی حفاظت کریں گے۔ اب دیکھیے یہودی بھی مدینہ منورہ کی ریاست کی حفاظت کرنے کے لیے وہ معاہدہ کیے ہوئے ہے، اوس بھی کیے ہوئے ہے، خزرج بھی کیے ہوئے ہے، قریش مکہ بھی ہیں، بنو امیہ بھی وہیں پر موجود ہے، اور سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے اندر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہمیں یہی ماڈل حقیقت میں پاکستان ایسے ملک کے لیے درکار ہے کہ جہاں پہ مختلف اینٹیٹیز موجود ہیں، لیکن صرف اور صرف اس وقت جو ایک اسلام کا مضبوط قلعہ نظر آتا ہے پوری دنیا کے اندر وہ پاکستان ہے۔ اس پاکستان کو بچانے کی خاطر سارے کے سارے ایک جگہ کے اوپر جمع ہو جائیں، اپنی جو ذاتی انا اور اپنے ذاتی نظریات کی بنیاد کے اوپر جو تفریقات کو رکھے ہوئے ہیں اس تفریقات کو خدا کے واسطے چند لمحوں کے لیے ایک طرف رکھیں، اور دیکھیے کہ یہ اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پاکستان کتنا خوبصورت ملک ہے۔ ہم نے تو پاکستان کو ڈسکور ہی نہیں کیا ہے، ہم نے ناردرن ایریا کو نہیں ڈسکور کیا، ہم ساؤتھ میں چلے جائیں، ہم مکران کے ساحل پہ چلے جائیں، ہم جو قدیم تہذیب ہے بلوچستان کے اندر مختلف ادوار کی ان کو دیکھنے کے لیے ہم چلے جائیں تو ہمارا تو اپنا پاکستان پورا نہیں پڑتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ہم اس بات اور حقیقت سے بالکل بے پرواہ نظر آتے ہیں کہ ہم نے اس پیارے وطن کی حفاظت کے لیے بھی کچھ سوچنا ہے۔ یہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقع ہے، اس موقع پہ مسلمانوں کو خاص طور پاکستان کے مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے سیرت النبی پہ عمل کر کے ہم ان کمیوں کو پورا کر سکتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں نظر آ رہی ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ابتری کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو خدا کے واسطے آئیے سیرت کو پڑھیے اور دیکھیے سیرت کس طرح ہماری انگلیوں کو تھام کے ہمیں اس حقیقی مقام تک پہنچانے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے کے اوپر ہم وحدت اور یگانگت کے بھرپور اظہاریے کو دیکھیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ سیالوی صاحب، یہ سوال علمی نوعیت کا بھی ہے اور اس کا ایک کہہ لیجیے پریکٹیکل ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ہمارے ملک میں کیونکہ یونیورسٹیوں کی تعداد ہوگی ہے 277 اور بظاہر دیکھا جائے تو تعلیمی اداروں کی تعداد بڑھی ہے، تعلیم کے مواقع بڑھے ہیں، لیکن ایک بڑا عجب پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لادینیت کے عناصر بھی موجود ہیں اور ان کے بڑے عجب سے کہہ لیجیے تھیسس ہیں، میتھولوجیز ہیں، اس میں کوئی ریئلٹی نہیں ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بڑی دنیا کا یہ ایک نظریہ یا غلط فہمی ہے کہ سیرت طیبہ تو صرف نبی کی ذات ہی اس پہ پورے اتر سکتی ہے، اس سٹینڈرڈز جو ہیں مورالٹی کے، کریکٹر کے، عام بندہ جو ہے وہ تو نہیں کر سکتا فالو۔ یہ جو غلط فہمی پائی جاتی ہے جا کہ قرآن میں موجود ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے بہترین مثال جو ہے وہ حضور کی ذات گرامی کی ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کی ہدایت، جس کا رستہ، جس کی ڈائریکشن ہم آپ کی ذات سے نہیں لے سکتے۔ کیا کہیں گے آج کی زندگی میں آج کے چیلنج جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے سیرت طیبہ، یہ سوال یہاں سے دوبارہ کرنا جی، کیا کہیے گا کہ آج کے زمانے میں جتنے جو چیلنج ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے سیرت طیبہ کو کس طرح فالو کیا جا سکتا ہے؟ قبلہ شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ اس سوال کی بنیاد کیا ہے؟ اس سوال کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے آج کی جوان نسل اسلام کو اور سیرت کو اور نبی کریم علیہ السلام کو جس ایک بڑی محدود سی پرسنالٹی کے سنیریو میں دیکھتے ہیں، شاید اس کی بنیاد وہ ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہم سے مراد ہم سکولرز، علماء جو بھی اسلام کی بات کرتے ہیں، شاید ہم کہیں اسلام کا وہ ایک آفاقی جو تصور ہے یا نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کا جو آسانی والا پہلو ہے، شاید ہم جوان نسل تک وہ پہنچانے میں شاید ہم تھوڑا کہیں اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ کیونکہ جب اسلام کو بچہ آج کا اس اسپیسیفکلی اس فریم کے اندر دیکھتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کو اسپیسیفکلی اس چیز میں دیکھتا ہے اور پھر اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کہتا ہے بھی میں تو نہیں کر سکتا، اٹس ویری ہارڈ، میرے لیے تو ایسا کرنا بہت مشکل ہے،
ہاؤ آئی کین ڈو. لیکن اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کا ایک عظیمت کا پہلو ہے, ایک استقامت کا پہلو ہے, ایک بہت اعلیٰ درجہ ہے. لیکن اگر آپ اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے تو آپ کسی بھی لیول پر ہیں تو آپ اپنے آپ کا تمسک اور اپنا ریلیشن نبی پاک علیہ السلام کی سنت و شریعت سے اور اسلام سے آپ رکھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ اس باؤنڈری سے آؤٹ نہیں ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں اسلام کا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا وہ جو یسر والا پہلو ہے وہ ہمیں ایک تو اپنے جوان نسل کو بتانے کی ضرورت ہے. اس پر ایک بڑی نفیس سی دلیل ہے اور بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی. اگر تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات, حضور کے اخلاق, حضور کی تمام چیزیں نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات تک محدود رہتی تو پھر تو یہ سوال ٹھیک تھا کہ ہم نہیں کر سکتے. صحیح جی. کیا خیال ہے؟ جی جی بالکل. پھر تو یہ کہنا تھا کہ Logically, بھئی بالکل مطلب ہم نہیں کر سکتے کیونکہ آپ تو پیغمبر ہیں, آپ تو اللہ کے رسول ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کی تو یہ شان ہے, بھی ہم کیسے. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 1,24,000 سے زائد ان لوگوں کو جو صحابہ اور اہل بیت ہیں, وہ نبی نہیں ہیں, وہ رسول نہیں ہیں. نبوت اور رسالت نبی پاک علیہ السلام پہ ختم ہے. وہ بشر ہیں. بشر کا مطلب کیا ہے کہ دے آر دا کامن مین. وہ سوسائٹی کے کامن لوگ ہیں. وہ اسپیشل اس سینس میں کہ حضور کے صحابی اور اہل بیت ہیں, لیکن انسانیت کے تقاضے میں اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان 1,24,000 صحابہ کرام نے, اہل بیت نے نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ اور سیرت کو اپنا کر دنیا کو بتایا ہے کہ یو کین آلسو ڈو. آپ کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کر کے بتایا. بہت خوبصورت. حضرت بلال حبشی ہوں, حضرت اویس قرنی ہوں, حضرت ابو ہریرہ ہوں, حضرت مولائے کائنات ہوں, حضرت امام حسن مجتبی اور امام حسین ہوں. سب کے مختلف مزاج ہیں. سب کے مختلف. سب سے جو خوبصورت چیز ہے سب سے اچھا ڈاکٹر صاحب مختلف مزاج ہیں, اور کمال یہ ہے کہ ہر ایک کو ریفلیکشن اور ریلیشن ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. سبحان اللہ. کوئی بھی شخص اپنی طبیعت اور مزاج کے اس اختلاف کے باوجود اس جو نور مصطفیٰ, سحر مصطفیٰ اور سیرت و کردار مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے سرکل سے آؤٹ نہیں ہے. کیا بات. اگر صداقت کے تاجدار صدیق اکبر ہیں تو وہ بھی اس کا نور اور برکت ذات مصطفیٰ کریم سے لے رہے ہیں. بہت ہی اگر شجاعت کا پیکر, عدل کا پیکر جناب عمر فاروق ہیں تو وہ بھی وہ نور ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے لے رہے ہیں. حیا اور سخاوت کا نور اسپیشلی وہ بھی ذات مصطفیٰ کریم سے کشید کر رہے ہیں. شجاعت و امامت کا وہ فیض وہ بھی انہی سے مل رہا ہے. وہ یہ سارا فیض لے کر یہ پروف کر رہے ہیں کہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں تم بھی کر سکتے ہو, لیکن تم اگر کرنا چاہو تو. کیا بات. اس کے لیے وہ عزم چاہیے, وہ قربانی چاہیے, وہ ہمت چاہیے, وہ استقامت چاہیے, وہ جرت چاہیے, وہ عشق چاہیے. کیا کہنا. وہ نبی پاک علیہ السلام سے وہ وارفتگی والا تعلق چاہیے. جب وہ تعلق قائم ہو جائے گا پھر تمہیں نبی پاک علیہ السلام کے کسی عمل کو اپنانا مشکل نہیں لگے گا. کیا کہنے. سبحان اللہ جی. میں نے آپ دونوں ہمارے اسکالرس کی اجازت سے اور دو ہمارے بڑے معتبر نام نعت خوانی میں موجود ہیں, مجھے جملہ کوٹ کرنے دیجیے. دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں نے پڑھی ہے, مجھے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملا, کوئی ایسا استاد نہیں ملا جس کے محبت کرنے والے, چاہنے والے جب کوئی سوال پوچھا جائے, بات کی جائے تو وہ بات کریں کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ بھی آپ پہ قربان, آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے. تو مجھے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ صرف مثال حضور کی ذات گرامی میں ملتی ہے. میں عرضی پیش کروں گا محترم مرغوب حمدانی صاحب سے کہ آپ نعت پیش کیجیے. فلک نظارو زمین کی بہارو سبیل مناؤ حضور آ گئے ہیں, اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں. ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا
ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے۔ سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ، حضور آ گئے ہیں، نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ، حضور آ گئے ہیں۔ فضاؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے، ہواؤں میں نغمات صلی اللہ کے، فضاؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے، ہواؤں میں نغمات صلی اللہ کے، درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ، حضور آ گئے ہیں، درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ، حضور آ گئے ہیں۔ کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں، جہاں پہ بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ، یہی کہتے جاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ جزاک اللہ خیر جی۔ میں سوال پیش کرنا چاہوں گا محترم نعیمی صاحب آپ سے۔ آج دنیا میں کاروبار کا ٹرینڈ بہت بڑا ہے، ینگسٹرز جو ہیں ہمارے بچے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اور کاروبار کی کئی طرح کی شکلیں بن چکی ہیں، وہ تجارت کی شکلیں بدلی ہیں، ای کامرس پہ چلی گئی ہیں، بازار جو ہیں اس سے زیادہ بڑی ویب سائٹس بن چکی ہیں، اور دنیا اس وقت دنیا کے ماڈرن برینز ہیں ان سے کاروباری اسلوب، طریقہ کار، اسٹریٹجیز سیکھنا چاہتے ہیں۔ میرا کامل ایمان ہے، اور ہر مومن کا یہ کامل ایمان ہونا چاہیے کہ کاروبار کے اسلوب، طور طریقے اور جو انداز ہمیں سیرت سے ملتے ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم وسلم کی ذات گرامی آپ کا ایک بڑا وقت جو ہے وہ تجارت میں بھی گزرا، اور یہ جو تجارت کا پہلو ہے اس کو فالو کرنے والے بعد میں دیکھیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کہتے ہیں کہ آج کا جو دنیا کا ریچسٹ انسان ہے اس کی دولت اتنی بنتی جتنی ایک غلام مصطفیٰ کی بنتی ہے۔ تو میں آپ سے سوال یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ سیرت اور طیبہ، سیرت طیبہ سے
اگر ہم کاروبار کے وہ اسلوب اور وہ ضابطے سیکھنا چاہیں تو وہ سیکھنے کے کیا امکانات؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چیزوں کو پریکٹیکل کر کے دکھایا اور کچھ کو آپ نے ارشادات کے ذریعے بتایا ہے. آپ نے کاروبار کے لیے نا کچھ بنیادی ایلیمنٹ قرار دیے ہیں کہ جو کاروبار میں نہیں ہونے چاہیے. نمبر 1 غرر کہتے ہیں دھوکے کو. کسی بھی قسم کے دھوکے کا ایلیمنٹ کاروبار کے اندر نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2 ہے قمار، یعنی جس کے اندر آپ کے پاس 2 چانسز ہیں کہ آپ یا تو کامیاب ہو جائیں گے یا آپ ناکام ہو جائیں گے، اور وہ ایکول چانسز ہیں. اچھا آج کا کاروبار یہ ہے کہ ہم پہلے کاروبار کی ایک فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرتے ہیں، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کا کاروبار چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے. لیکن قمار کے اندر یہ نہیں ہوتا ہے. قمار کے اندر وہ جوئے بازی جسے کہتے ہیں، جوئے بازی کا کانسیپٹ ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسی ایکٹیویٹی، بزنس ایکٹیویٹی کو آپ نے منع فرمایا ہے جس میں جوئے بازی کا عنصر پایا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بہت کیٹیگوریکلی بیان کیا، جو چیز ہے ہی نہیں اس کی بے کیسی ہے، اس کی خرید و فروخت کیسی ہے. جو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کے پاس موجود ہی نہیں ہے، وہ کیسے اس چیز کو بیچ سکتا ہے. اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیش کی گئی. ایک آدمی مچھلی کا شکار کرتا ہے اور وہ جال پھینکتا ہے، اور پھینکنے سے پہلے کہتا ہے کہ میں یہ مچھلی کا شکار کرنے جا رہا ہوں، میرے جال کے اندر کتنی مچھلیاں آئیں گی، کوئی کتنے کی لے گا، اور اگر اس میں سے ایک مچھلی بھی نہ آئی جال کے اندر تو پھر تو ساری رقم ضائع ہو جائے گی. تو یہ معدوم کی ایسی ہے جس کے اندر سرٹینٹی نہ ہو، اور پھر ایسی چیز جو سرٹینٹی میں نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع. اور پھر سب سے بڑھ کر کہ جو سودی معاملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے احتراز فرمایا اور اس سے مکمل طور پہ منع فرمایا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بنیادوں کے اوپر جو خود پریکٹس کر کے دکھائی ہے، وہ آپ نے تھوڑے سے ٹائم آف سپین کے اندر ایک بزنس ایکٹیویٹی کو ملٹیپل کیا ہے، اور اس میں آپ نے اپنا پروفٹ مارجن کم رکھا ہے. بجائے اس کے کہ پروفٹ مارجن زیادہ رکھ کر آپ بزنس ایکٹیویٹی کو ایک پرولونگ لمبا کرتے، آپ نے بہت جلدی ایک ایکٹیویٹی کو کلوز کیا. کلوز کرنے کے بعد نئی ایکٹیویٹی کم پروفٹ مارجن کے اوپر دوبارہ شروع کی، اور بہت جلدی سے ختم کر کے چیزیں بیچ کے پھر تیسری ایکٹیویٹی کی، پھر چوتھی ایکٹیویٹی کی. یعنی اسی ٹائم سپین میں جس میں کوئی ایک زیادہ مارجن رکھ کے ایک دفعہ چیزوں کو بیچتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم مارجن کے اوپر زیادہ ملٹیپل طریقے سے آپ نے اس ایکٹیویٹی کو اختیار کیا. اور یہ چیز ہمارے لیے بڑی اہم ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنا زیادہ کوئی سیل کرتا ہے اس کی پروفٹ ریشو بھی اتنا ہی زیادہ ہوتی ہے، بجائے اس گڈ ول پھیلتی، بجائے اس کے کہ آپ اپنی سیل کو کم کریں اس بنیاد کے اوپر کہ آپ کی چیزوں کی قیمت بڑی ہوئی ہے زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ نعیمی صاحب. میں دل کے تاغ رائیوں سے ہمدانی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. ہم ایک بریک پہ جانے سے پہلے سب شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمدانی صاحب نے کہیں جانا تھا اور یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں ربیع الاول کی, اور ملتے ہیں دوبارہ ایک بریک کے بعد. جی بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ویلکم بیک. ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن نیوز 1 کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں, اور ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے انتہائی محترم علامہ عبدالرشید ترابی صاحب نے. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا, اور بہت پیارے نعت خواں, ینگ نعت خواں, میں خود بھی ان کو سنتا رہتا ہوں اور سراہتا ہوں. اویس رضا صابری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. میں اس سیگمنٹ کا جو آغاز ہے وہ میں چاہوں گا کہ ہم نعت سے ہی کریں, اور عرضی پیش کریں انتہائی محترم الحاج اختر قریشی صاحب کو کہ وہ ایک ہمیں خوبصورت سی نعت سنا دیجیے. جی. رحمت دو جہاں حامی بے کساں, رحمت دو جہاں حامی بے کساں, شافعِ امتاں وہ کہاں رہبراں سرورِ سروراں, رہبراں سرورِ سروراں, تاجدار
کہاں میں کہاں، ان کی خوشبو سے مہکے چمن در چمن، تذکرے آپ کے انجمن انجمن، چاند کی چاندنی تاروں کی روشنی، ان کے رخ سے عیاں وہ کہاں رحمت دو جہاں ہمیں بے کساں، وہ نہ ہوتے جو کچھ بھی نہ ہوتا یہاں، ان کے ہونے سے ہی سب کا ہے نام و نشان، یہ زمین آسمان وہ مکان لا مکان، سارے ان کے مکان وہ کہاں میں کہاں، مہلکہ خوشنما دلربا دلکشا مصطفیٰ مصطفیٰ رہنما پیشوا، جملہ محبوبیاں ان گنت خوبیاں، جملہ محبوبیاں ان گنت خوبیاں، ہو سکے نہ بیاں وہ کہاں میں کہاں، رحمت دو جہاں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت بہت آمین۔ میں سوال پیش کرنا چاہوں گا علامہ عبدالرشید ترابی صاحب سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا یہ پہلو ہمیشہ آنکھوں کو نم کر دیتا ہے کہ اگین دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں آج تک عورت کو احترام، بیوی کو احترام، بیٹی کو احترام، اس کی مثالیں کہیں ملتی نہیں ایسی جس انداز کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ مجھے دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں کوئی ایسی ذات گرامی نہیں ملتی کہ صاحبزادی آ رہی ہیں تو آپ چادر بچھا رہے ہیں اپنے۔ میں آپ سے یہ سوال عرض کرنا چاہوں گا، یہ پوچھنا چاہوں گا، آج کے زمانے کے بہت بڑے چیلنج ہیں، لوگ بیٹیوں کو وراثت میں حق نہیں دے رہے، آج اس طرح سے بیٹیوں کا احترام نہیں ہے، رسوم و رواج غالب آ چکے ہیں، جو دین کا اصل میسج تھا، جو سیرت کا اصل پیغام تھا، وہ پیچھے رہ گیا۔ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البنتۃ رحمۃ۔ بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا سوال اٹھایا ہے، آج تو کچھ بھی عورت کی قدر ہے جس زمانے میں نبی اکرم نے ظہور فرمایا، اور اس وقت یا اس سے ماضی کی جو تاریخ ہے، عورت کو کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ زندہ در گور کیا عورت کو، بچی کے روپ میں بیچا گیا عورت، بازاری جنس بنایا گیا عورت۔ ہندو سماج بہت بڑا سماج بنا پھرتا ہے، پاؤں کی جوتی، اور ایسے چلتے رہے۔ چائنا والوں نے کھلونا سمجھا، کسی نے اس کو نامحفوظ چیز کا، جاپان جو ترقی یافتہ ہے۔ افغانستان ایک سماج تھا اس زمانے کا، وہاں تو عورتوں کو چوراہوں پر بٹھایا جاتا، جو کپڑا ڈالے لے جائے بیچ کر، عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس دور سے لے کر اس وقت زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مجھے بھی اعتراضات ہیں آج کے معاشرے پر، آج کے مسلمان کہلوانے والوں پر۔ بات یہ ہے کہ نبی اکرم نے کسی پہلو سے بھی
اس جو خاتون ہے، جو بیٹی کے روپ میں ہے، جو بیوی کے روپ میں ہے، جو ماں کے روپ میں ہے، تو آپ دیکھیں بیٹی ہے تو رحمت، بیوی ہے تو اپنے شوہر کے نصف ایمان کے حصے دار، ماں بنتی ہے تو ان کے قدموں تلے جنت ہے، پھر آگے درجے بڑھتے جائیں۔ آج جو ہم معاشرے میں ہم ہندو ذہنیت رکھتے ہیں، ہم داج کے لیے تو قرضے بھی اٹھاتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں اور اچھی دھوم دھام سے شادی کرتے ہیں۔ داج دینا اسلام میں واجب نہیں ہے، اس کا حق اور اس کی میراث دینا واجب ہے، ہم اس سے دور ہیں۔ ہمارا اس لیے کہ ہم اس دور میں گزر چکے ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں ہر مقام پر قبلہ سیالی صاحب میری بات کے گواہ ہیں کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں جو اعزاز علماء کو بخشا ہے، کسی حکمران کو نہیں بخشا، کسی وزیر اعظم کو نہیں بخشا، کسی بادشاہ کو نہیں بخشا، ہمیں 2 دیے ہیں مرتبے، وہ بھی رسول اکرم نے۔ ان کی ذات کا یہ بہت فیضان ہے ہم پر، محراب اور منبر۔ ہم جو علماء ہیں، ہمارا واسطہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ تک ہمارا واسطہ رہتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں پر زور دینا چاہیے، ہمیں ہی بتانا چاہیے کہ بھائی عورت جو ہے اس کو عام نہ سمجھو، یہ رحمت ہے، تیری بیوی بنی تیرے ایمان کی نصف ایمان کی حصے دار ہے۔ توجہ ہے، جب یہ ماں بنی تو اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اس عورت کی خاطر ہندو سماج میں، سکھوں میں یہ بات آ گئی کہ غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں۔ وہ غیرت تجھے آتی ہے جو اس کا حق اللہ تعالیٰ نے اپنے آئین اپنے قرآن میں بتایا ہے، اس کی تربیت دینا، اس کا واضح کرنا، یہ ہمارے علماء کا کام ہے۔ اگر ہم اس چیز کو اپنائیں تو جہاں ہم دوسری چیزوں پر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں یہ بھی کریں گے۔ ہم تو ہیں نبی اکرم ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ ہم تعلیم کتاب تو حاصل کرتے ہیں، تزکیہ نفس سے خالی، یہ سب اخلاقیات میں آتا ہے، ہم اخلاقیات سے دور ہیں۔ بالکل ٹھیک، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ بالکل ٹھیک۔ محترم سیالوی صاحب، یہ سوال آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ سیرت کی جتنی کتابیں ہیں، آپ ماضی قریب کی دیکھ لیجئے، بہت پرانی دیکھ لیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان مبارک ہے وہ بے انتہا بیان ہوئی۔ میں جاننا چاہوں گا کہ وہ شان جو قرآن مجید میں موجود ہے، خالق کل کائنات نے جو شان بیان کی ہے، اس حوالے سے آپ کچھ آیات ضرور کیجیے۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کا جواب تو بہت تفصیل کا متقاضی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جملہ صفات، خوبیاں، کمالات اور شانیں ہیں، ان سب کا بنیادی طور پر منبع اور مرکز اول تو قرآن مجید ہے، جو سب سے مستند دلیل ہے، جس کے ذریعے سے ہی نبی پاک علیہ السلام کی نبوت ہو، آقا کریم علیہ السلام کی رسالت ہو، نبی پاک علیہ السلام کی شخصیت ہو، حضور علیہ السلام کے احوال ہوں، نبی پاک علیہ السلام کا کردار ہو، نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق مبارک ہو، حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہو۔ وہ کون سی چیز ہے؟ بنیادی طور پر قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کو، میں ایک بڑی منفرد سی محبت والی لائن دے رہا ہوں، قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کو بنیادی طور پر 2 دعوت دیتا ہے۔ پہلی دعوت اللہ ہے، وہ بنیاد ہے اور اصل ہے کہ مقصود کیا ہے، رب کائنات تک پہنچنا ہے، اس کی رضا ہے، اس کے احکامات کی پابندی ہے، یہ پہلا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید الحمدللہ سے والناس تک بہت ساری آیات میں ڈائریکشن یہ دیتا ہے کہ میری طرف آؤ، لیکن در مصطفیٰ کے واسطے سے آؤ، مجھے پاؤ، لیکن مصطفیٰ کو پانے کے بعد میرے سے تعلق جوڑو، لیکن مصطفیٰ کریم سے تعلق جوڑنے کے بعد مجھ سے جوڑو، مجھے راضی کرو، لیکن پہلے میرے مصطفیٰ کو راضی کرو، میرا کہنا مانو، لیکن پہلے میرے مصطفیٰ کا کہنا مانو۔ کیوں؟ کہ مصطفیٰ کی رضا میں میری رضا ہے، مصطفیٰ کریم کی اطاعت میں ہی میری اطاعت ہے، مصطفیٰ کریم کے ماننے میں ہی میرا ماننا ہے، مصطفیٰ کریم کو خوش کرنا ہی مجھے خوش کرنا ہے، مصطفیٰ کریم کی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اور صحیح آپ نے وہ جو ہے نا میری وہ میں کہوں اگر میری رگ کو چھیڑ دیا آپ نے، دکھتی کہہ دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف کو لیجئے، اللہ رب العزت نبی پاک علیہ السلام کو نبی فرماتا ہے،
رسول فرماتا ہے، رؤوف فرماتا ہے، رحیم فرماتا ہے، طٰہٰ فرماتا ہے، یاسین فرماتا ہے، مدثر فرماتا ہے، مزمل فرماتا ہے، شاہد فرماتا ہے، مبشر فرماتا ہے، نذیر فرماتا ہے، داعیا الی اللہ فرماتا ہے، سراج منیر فرماتا ہے، والضحیٰ فرماتا ہے، واللیل اذا سجا فرماتا ہے، بشارت انا اعطیناک الکوثر کی دیتا ہے۔ کیا کہنے، کبھی نبی پاک علیہ السلام کے شہر کی قسموں کی ارشاد کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے کبھی سینے پاک کا ذکر کرتا ہے، کبھی چہرہ پاک کا ذکر کرتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہی تو ہے سبحان اللہ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں خدا ہو کر پیار کرتا ہوں، صحیح جی، میں بے نیاز ہو کر پیار کرتا ہوں، سبحان اللہ، تم بندے ہو کر محتاج ہو کر کیوں نہیں پیار کرتے؟ صحیح جی، اور تو اور صحیح، بندہ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کا مجرم بنتا ہے نا، صحیح جی، مجرم اللہ کا بنتا ہے۔ اللہ کا نہیں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تم نے گناہ کر کے نافرمانی کر کے مجرم میرے بنے ہو، لیکن آؤ در مصطفیٰ پر، اللہ جاؤکا محبوب تیرے پاس آئیں، کیا بات، پھر آ کر مجھ سے معافی مانگیں، اور میرے سے معافی مانگنے سے بات نہیں بنے گی، وہ معافی مستند اس وقت بنے گی واستغفر لهم الرسول، جب میرا محبوب بھی تمہاری معافی کی سفارش کر دے گا، کیا کہنے، جب میرا محبوب بھی تمہاری معافی کے لیے میری بارگاہ میں شفاعت کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے لوجد اللہ تواب الرحیم۔ سبحان اللہ، تو بنیادی طور پر آج قبلہ شاہ صاحب اس تعلق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کمزوری ہے، رابطہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں نقص ہے، کمی ہے، ہم شاید کہیں اور سے ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک فرماتا ہے اپنی بے شمار آیات میں کہ اتنی عظمتوں والا، اتنی شانوں والا، اتنے سوہنے مکھڑے والا، اتنے اچھے اخلاق والا، اتنے اچھے کردار والا، اتنے اعلیٰ نسب والا، اتنے اعلیٰ خاندان والا، اتنی نفیس پاکیزہ اولاد والا، اتنے خوبصورت اصحاب والا، اتنی عظمتوں والا رسول میں نے تمہیں دے دیا ہے۔ تم اپنی عظمتوں کے نشان کسی اور در سے تلاش کرتے ہو، تم اپنی کامیابیاں کہیں اور سے ڈھونڈتے ہو، تم اپنا ربط کسی اور سے جوڑتے ہو، تم اپنا منہ کہیں اور کرتے ہو۔ آ جاؤ، بخدا خدا کا یہی ہے در، کیا کہنے، کیا کہنے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، کیا کہنے جی، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، یہاں نہیں۔ کیا کہنا سیالوی صاحب، کیونکہ آپ نے بھی جانا ہے تو اس وقت کی قلت کی وجہ سے میں سوال اگلا بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ سوال جو ہے وہ اس نوعیت سے ہے کہ اس وقت سوسائٹی کو شدید ضرورت ہے انصاف کی۔ ہمارے ہاں جو عدالتوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 3000 سے زیادہ ہے، لیکن اگر آپ سوسائٹی میں عدل و انصاف دیکھتے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہر بندہ انصاف چاہ رہا ہے، انصاف نہیں، جسٹس نہیں ہے۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات سے عدل و انصاف کے حوالے سے کیا ملتا ہے ایسا جس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ہر مسئلہ عدالت میں جا کے حل نہیں ہونا، کچھ جسٹس جو ہے وہ ہمیں خود بھی کرنا ہے۔ ایک فرد واحد جو ہے، دنیا جو ایکٹیو سٹیزن شپ کا کنسیپٹ دے رہی ہے کہ فرد واحد جو ہے وہ اس کے گرد پوری سوسائٹی گھومتی ہے، جسٹس جو ہے اس حوالے سے ہمیں سیرت طیبہ میں کیا ملتا ہے؟ شاہ صاحب، ون لائن میں اس کا جواب اگر میں عرض کرنا چاہوں نا، وہ یہ ہوگا کہ انصاف اس لیے نہیں مل رہا کہ ہم خود بے انصاف ہیں۔ ٹھیک صحیح، ایک خود بے انصاف شخص انصاف لینے کہیں اور جا رہا ہے تو عدالتیں تو کم ہوں گی، کیسز تو بڑھیں گے۔ بے انصاف خود انصاف لینے کورٹ میں جا رہا ہے، اپنی بے انصافی پر انصاف چاہ رہا ہے، یہ ہے ون لائن۔ جیسے آپ نے فرمایا، لیکن ہمیں ون لائن نہیں چاہیے ویسے، نہیں میں اس کی تشریح بھی عرض کرتا ہوں، میں اس کی تشریح بھی عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت، اپنے کردار، اپنے اسوہ سے اس کے عکس میں ڈھال کر، اس میں ڈھلنے کے بعد جو شخصیت سامنے آتی ہے، وہ اس کے جو خصوصی اوصاف کچھ ہوتے ہیں، جی جی، وہ بنیادی طور پر ان میں سے ایک وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ انصاف کرتا ہے۔ وہ انصاف اپنے آپ کے ساتھ بھی کرتا ہے، وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی کرتا ہے، وہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی کرتا ہے، وہ شاگردوں کے ساتھ بھی کرتا ہے، وہ جہاں کام کرتا ہے وہاں بھی جا کے کرتا ہے، وہ روڈ پہ چلتے ہوئے بھی انصاف کرتا ہے، وہ بات کرتے ہوئے بھی انصاف کرتا ہے، بہت اعلیٰ، وہ کسی سے معاملہ کرتے، وہ اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ تجھے انصاف کی کس وقت ضرورت ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اخلاق ایک خوبی ہے نا جی، تو یہ تو چلتے پھرتے آپ کو اس کی ضرورت ہے، کیا بات، ہر وقت آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ خوش لباسی آپ کو پسند ہے تو خوش لباس رہنا آپ ہر وقت چاہیں گے کہ آپ خوش لباس رہیں، تو اسلام جس شخصیت کو سامنے لاتا ہے وہ تو سراپا انصاف ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اسوہ سے
اپنے کردار سے، جیسے باقی تمام معیارات میں اتنا اعلیٰ ترین سٹینڈرڈ دیا ہوا ہے کہ اس تک پہنچنا تو مشکل ہے، لیکن اس سے برکت اور نورانیت جو ملتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا، ہمارے علماء تو اس حدیث پاک کا ترجمہ نام لے کر بھی ادباً نہیں کرتے کہ اگر فلاں بھی چوری کرتی، سمجھ آ گئی، اللہ اکبر، تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹنے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ انصاف کا اور عدل کے قیام کا ایک اعلیٰ ترین معیار ہے جو میرے خیال میں، جیسے آپ نے فرمایا، دنیا کا کوئی اور شخص مثال ہی نہیں ملتی اس کی، کوئی اور اس کی مثال ملتی نہیں ہے. غزوہ بدر کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام اپنی چھڑی مبارک سے صحابہ کرام کی صفیں درست کرا کے ان کو پش کر رہے ہیں، پیچھے ذرا بی ان دا لائن، ایک لائن میں ہو جاؤ، ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو پش کیا ہے، تو اس کی محبت کا اپنا انداز ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ضرب لگی ہے، مجھے انصاف چاہیے. آئے ہائے اللہ، کائنات کا اعلیٰ ترین انسان، اعلیٰ ترین انسان، حضور علیہ السلام اپنا دامن کھول دیتے ہیں کہ میرے صاحب تم مجھ سے انصاف لے سکتے. اللہ اکبر، اللہ. اب انہیں کیا چاہیے؟ وہ حضور علیہ السلام سے لپٹ گئے، آئے ہائے، نبی علیہ السلام کے جسم مبارک کو چومنے لگے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہے؟ یہ میدان جہاد میں ہوں، زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے، میں نے چاہا کہ چلو میں حضور کے جسم مبارک کو بوسہ دے کے مس کر لوں. یہ ہیں عشق کے وہ سوتے کہ جو بارگاہ مصطفیٰ سے ٹوٹتے ہیں. اور آج ہمیں معاشرے میں انصاف کی ضرورت ہے، لیکن خود صاحب انصاف بننے کی بہت بڑا پنچ لائن ہے آج کی. اس سے زیادہ ضرورت. میں عرضی پیش کروں گا اویس رضا صابری صاحب سے، نعت پیش کیجیے. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، درودوں کی بارش ہے کون مکان پر، درودوں کی بارش ہے کون مکان پر، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، کسی سائل کو صدا کرنے کی زحمت کیوں ہو، ہر وقت وہ اپنا دروازہ کھلا رکھتے ہیں، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، مزہ جب ہے سرکار
سرکار محشر میں کہہ دے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے اجالا ہوا دونوں عالم خالد کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. سبحان اللہ جی، بہت بہت شکریہ اویس رضا صابری صاحب. میں دل کی اتاں گہرائیوں سے سیالوی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے کیونکہ جانا ہے ساتھ رہیے گا، چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. شکریہ. ویلکم بیک جی. ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن نیوز 1 پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ محترم علامہ عبدالرشید ترابی صاحب ہیں، اویس رضا صابری صاحب ہیں اور ہمارے ساتھ انتہائی محترم الحاج اختر حسین قریشی صاحب بھی موجود ہیں. میں سوال پیش کرنا چاہوں گا علامہ صاحب آپ کی نظر. سوال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں بڑا چیلنج یہ ہے آج کا ینگسٹرز جو فلم کے ہیرو سے واقف ہے، جو اصل ہیرو ہیں، وہ ہیرو جن کو پڑھ کے ان کے قدموں کی خاک بننے کو دل کرتا ہے، اس سے اس طرح سے واقف نہیں ہے. میں بڑے دکھ اور درد کے ساتھ یہ اپنا سوال پیش کر رہا ہوں کہ مختلف اداروں میں میں انٹرویو لینے بیٹھتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں نے سیرت کی کتاب بھی پڑھی ہوتی ہے. وہ رول ماڈل تو سرکار دو عالم وسلم کی ذات گرامی کو کوٹ کرتے ہیں، عشق مصطفیٰ کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن ان سے سیرت کی 2 کتابوں کے نام پوچھیے تو وہ ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں، کہتے ہیں سیرت تو ہم نے نہیں پڑھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج سیرت کو پڑھنا، حضور کی ذات گرامی کو جاننا، ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے سیکھنا کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ عالمین کے لیے نمونہ ہے نبی کی ذات، اور عالمین کے نمونہ ہے جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات. عالمین کے لیے نمونہ ہے ان کی بیٹی دختر نیک اختر جناب سیدہ طاہرہ رضیہ مرضیہ معصومہ مخدومہ. اب ہماری قبر میں ٹانگیں ہیں، اب تو ہم جلدی جذبات میں آ جاتے ہیں. ہمارا معاشرہ، میں ڈاکٹر اسرار احمد کو کوٹ کروں گا کہ ہم یہاں پاکستان بننے کے بعد قانونی طور پر مسلمان ہیں، حقیقتاً ہم کافر و مشرکوں سے بدتر ہیں. ریکارڈ لفظ ہیں میرے پاس موجود ہیں اب بھی. جب کہ معلمات الرجال خاتون کو کہا گیا ہے پہلی درسگاہ ماں کی جھولی ہے، پہلی تربیت گاہ ماں کی جھولی ہے. پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ اگر ماں ہو زہرا جیسی تو اس کی تربیت میں حسن و حسین جوانان جنت بنتے ہیں. کیا کہنے کرتا برکس میں نہیں جاتا نہ یزید نہ کسی اور کی طرف، ماں کی ذات ہے. اب ہمارا معاشرہ اتنا مادیت پرست ہو گیا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، بڑی مشکل سے میرا خیال ہے اب دائیں کان میں اذان بائیں میں اقامت، یہ رواج بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں بس ٹون لگا لو. اسلامی طور پر پاکستان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم ایک طاقت ہیں. سب سے پہلے ہمیں تو سیرت رسول بیان کرنی چاہیے، سیرت اہل بیت، ازواج مطہرات. میں نے بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی دنیا کی کتاب مدارس کی نہیں چھوڑی. ہمارے نصاب میں کیا ہے؟ جو ہماری بنیادی تعلیم ہے جو بچوں کو ہم نے دینی ہے، ابتدا میں کیا ہے؟ میں خود ایجوکیشن بورڈ کا ممبر ہوں، 11 افراد ہیں پنجاب کے، ان میں سے میں بھی چوتھا ہوں. تو
تو بات یہ ہے کہ ہماری ابتدا ہی ABC پتہ نہیں کیا بن گیا ہے، الف بے الزبر بے ابر زبر، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جن گھروں میں آج بھی یہ سیرت ہے، ساری دنیا آنکھیں کھول کر دیکھ لے، ہم ہیں نام نہاد مسلمان۔ جو حقیقی مسلمان ہیں، جب مسلمانوں پر آفت آتی ہے نام نہاد خاموش رہتے ہیں، اور جو حقیقی اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، جن کی تربیت پاک رسول کی سیرت ہے، جن کی تربیت قرآن مجید ہے، وہ ورلڈ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہم مسلمان اور ہم ہی مسلمانوں کا درد رکھتے ہیں۔ طاغوت ایک طرف تھا، ایران ایک طرف تھا، اور وہاں کا جو سربراہ ہے، اب تو آپ شاہ صاحب مجھ سے زیادہ چیزیں میں نہیں اگلنا چاہتا، وہ جب بیٹھتا ہے تو یہ کارپٹ پر بیٹھتا ہے۔ ہمارے سربراہ کیسے بھی ہیں، پروٹوکول نہیں سر۔ اسلام تو میں کہتا ہے جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مومن بھائی پریشان ہو تو اس کی پریشانی دور کرو، اپنے آپ محسوس کرو۔ ہم نے کیا محسوس کیا ہے، اس ورلڈ نے کیا محسوس؟ میں کہتا ہوں علامہ اپنا حنیف جلندری صاحب، اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے، علامہ عبدالغفور حیدری صاحب، ان دونوں نے کہا کہ شیعہ اور سنی کی قید میں آ گئے ہو۔ اس وقت اسلام کا محافظ کون ہے؟ فروعی اختلاف اپنی جگہ رہے، اور جن کی وہ مدد کر رہے ہیں ان میں تو کوئی شیعہ ہی نہیں ہے، نہیں، ان میں لا الہ الا اللہ ہے، ان میں محمد الرسول اللہ ہے، جو قدر مشترکہ میں ایک ہونا چاہیے۔ ہماری تربیت اسلامی نہیں، ہمیں سیرت رسول سے دور رکھا گیا، سیرت اہل بیت سے دور رکھا گیا، سیرت ازواج مطہرات سے۔ ہم جب اس خاندان سے دور ہوئے ہیں، اب اس کی ہم سزا بھگت رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو جو دن رات ٹی وی پر میڈیا پر جو عورتوں کے نام آتے ہیں دکھائے جاتے ہیں، وہ ایک تبلیغ ہے، ان پر ان کے دینوں پر اثر پڑتا ہے۔ وہ یہ تو یاد رکھتے ہیں، ان کو خاتون جنت یاد نہیں، ختیجۃ الکبریٰ یاد نہیں، جناب زہرا یاد نہیں، جناب آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا جو مادر جناب رسول خدا ہے، جن کی عظمت کتنی ہے۔ یا پھر میں طارق جمیل کا جملہ کوٹ کروں گا، ابوا کے مقام پر ہے، صحابہ کرام ساتھ ہیں، ایک قبر ہے تو اس پر آ کر نبی نا ساتھ لیٹ گئے، ایسے بغل میں لے لیا، پھر کبھی یہاں سے چومتے ہیں مٹی کو، کبھی قدموں کی طرف سے چومتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں، یہ میری ماں کی قبر ہے، یہ میری ماں کی قبر ہے۔ صحابہ کرام تو آپ یہ چوم رہے ہیں، کبھی سرانے کی طرف پائیں، کہا تھا آپ سرائیں چومتا ہوں تو میں ان کی پیشانی چومتا ہوں، جب میں قدموں کو چومتا ہوں میں اپنی ماں کے تلووں کو چومتا ہوں۔ جی اتنا مقام، اتنی شان، اتنی عظمت۔ آج ذرا اس معاشرے سے ماں کی عزت تو پوچھو۔ سندھ کا زندہ واقعہ آپ نے بھی کوٹ کیا، میں نے بھی پڑھا ہے، بہت بڑی یونیورسٹی کی مالکہ بنانے والی، بچے لندن امریکہ میں، اور خود یہاں لکھا ہوا یا اللہ بے اولاد ہی ہوتی تو اچھا تھا۔ کیا تربیت ہے ماں، وہ ان بچوں کی ماں نہیں، ہماری بھی وہ بہن ہے۔ اب یہاں پر نبیوں کے سلطان نے ایک بات فرمائی ہے، اگر ہر مسلمان کے دل پر لکھی جائے تو تا قیامت اپنی ماں کو پشت بھی نہیں کرے گا۔ کہا میرے صحابہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کہ میں ان کی پیشانی یا قدم چوم رہا ہوں، کاش میری ماں ہوتی زندہ، میری ماں ہوتی زندہ، اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا، اور نماز میں بھی جو افضل رکن ہے نا نماز کا وہ ہے سجدہ۔ میں فرقوں کی بات نہیں کر رہا، میں مطلق نماز کی بندگی ہونے اور اس کی افضلیت کی بات کر رہا ہوں۔ میں کسی فرقوں کو کوٹ کرنا اچھا نہیں سمجھتا۔ تو میں حالت سجدہ میں ہوتا، میری ماں کہتی احمد محمد مصطفیٰ، میں سجدہ چھوڑ دیتا اور اپنی ماں کے قریب آ جاتا۔ جی اماں، جی اماں، جی اماں، جی اماں۔ طارق جمیل نے جو لاکھوں کے عوام میں اپنے پروگرام میں کہا ہے، یہ پیغام تھا عظمت مادر۔ یہ پاک رسولوں میں ماں کا رتبہ، باپ کا رتبہ، اللہ کے بعد جو سب سے بڑی سپر پاور طاقت ہے بیٹے کے لیے، پہاڑ سے بھی زیادہ سنگین، وہ باپ کی ذات ہے۔ جن کے باپ زندہ ہوتے ہیں نا ان کو فکر نہیں۔ اس کے بعد آتی ہے بہن، بیوی۔ کون سا ایسا رخ ہے جو نبیوں کے سلطان نے ہدایت سے خالی رکھا ہے؟ ہم نے ان کو نہ پڑھا، نہ ان کے قریب گئے، اور جن پر ہم توقع رکھتے ہیں وہ جو حالات ہیں آپ مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ میری زبان بڑی تلخ ہو جائے گی۔ اب میں
قریشی صاحب تو میری جان ہے، میرے لیے سرور ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، میں تو انفرادی طور پر ان کی قدر کرنے والا ہوں۔ صحیح۔ ایسے سوال صرف میلاد کے عنوان سے نہیں ہونے چاہیے، ایسے سوال تو ہر ماہ بالکل ٹھیک بات، تزکیہ نفس کے لیے ہونے چاہیے، تاکہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم علماء اپنے حقوق ادا کریں، کیا بات ہے جس کا ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، کیا بات ہے جی، بہت اعلیٰ جی، بجائے اس سے کہ ہم فرقہ واریت کو ہوا دیں۔ بہت اعلیٰ جی، ہم اپنے معاشرے کے لیے سب سے زیادہ کام کر سکتے ہیں اور ہمیں بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ میں عرضی پیش کروں گا محترم الحاج اختر حسین قریشی صاحب کو، آپ ایک نعت پیش کر دیجیے۔ بنے ہیں دونوں جہاں، بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین، مصطفیٰ کے لیے سجی ہے محفل کونین، مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں، میرے کریم میرے چار سازو بندہ نواز، میرے کریم میرے چار سازو بندہ نواز، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے، حضور نور ہے محمود ہے
फराद टूर पे वो बेनकाब क्यों होते कि आशना की तजल्ली थी आशना के लिए कि आशना की तजल्ली थी आशना के लिए बने हैं दोनों सुभान अल्लाह, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। तो राबी साहब, मेरी अर्ज़ी ये है, सवाल ये कि आज माशरे को सख्त रवैयों का सामना है, शिद्दत पसंदी इंतहा को पहुँची है। इन हालात में सुन्नत को, सीरत को सामने रखते मुआशरा एतदाल का रास्ता कैसे ले सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इस वक्त जो मुआशरा है जिस ज़हनी टेंशन का शिकार है, सबसे पहले बात आपने सियालवी साहब से भी की थी, और यहाँ पर मैं मौलाए मोमिनान, लंगर ज़मीन व आसमान, पेशवाए मुत्तक़ियान, कुरान की जान, तौहीद की आन, मैदान की शान, हक़ इरफान, मोमिन मुनाफिक की पहचान, कुल्ले ईमान, अली इब्न अबी तालिब का फरमान अर्ज़ करना चाहता हूँ। निज़ाम हुकूमत कुफर से कायम रह सकती है, जुल्म से नहीं। हुकूमत से मुराद हाकिम नहीं होता। जो वजाहत की है सियालवी साहब ने, अपने नफ्स से लेकर अपने घर तक, अपने ख़ानदान तक, अपने मुआशरे तक, अपने मोहल्ले तक, अपने कस्बे तक, अपने शहर तक, अपने ज़िले तक, अपने डिवीज़न तक, अपने मुल्क तक। घर में भी आप ये चीज़, बाप ख्याल नहीं रखेगा तो औलाद के लिए टेंशन है, बहन भाइयों के लिए टेंशन है। इसी तरह इला आखिरी आप हुकूमत तक जाएं तो आप देख लें, जो सबसे बड़ी नापैद चीज़ है वो है इंसाफ। जब इंसाफ नहीं, टेंशन। मुल्कों में चले जाएं, जहाँ भी चले जाएं, और जहाँ इंसाफ है वो पुरसकून है। हम तो मुसलमान हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं। आप जापान में जाएं, वहाँ मुसलमान नहीं है, पीर नहीं है, दरवेश नहीं है, खानगा नहीं है, कुछ नहीं है। वो कहते हैं 3 साल से कत्ल भी नहीं हुआ, 3 साल से चोरी भी नहीं हुई। यहाँ क्या है? बहलोल से पूछा गया, जी चोर है, इसका क्या करना है? उसने कहा अगर भूख की वजह से हुआ है तो हाकिम को संसार कर, उसको गर्दन उड़ा दो, और अगर कोई और है तो उसको सजा दो। बात ये है कि ये जो हमारा मुआशरा है जिस पर हम चल चुके हैं, झूठ पर मबनी है, दगा पर मबनी है, चालाकी पर मबनी है, एतमाद नामी चीज़ ही ख़त्म हो गई है। जिस तरह उन्होंने भाई खुद मैं बेईमान हूँ, मैं इंसाफ मांगता हूँ। बात यह है कि हमारा तज़किया नफ्स नहीं है, हमें सही मानों में कुरान की तालीम हासिल नहीं है, सीरत रसूल का पता नहीं है, सहाबा किराम की अज़मत का पता नहीं है। हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगो तुम नहीं समझते कि मेरे नाना के सहाबा की अज़मत क्या है। सलाम पेश कर रहे हैं नबी का बेटा हज़रत इमाम सज्जाद, क्या कहते हैं? और ये सहीफ़ा सज्जादिया ज़बूर आले मोहम्मद किताब है, तज़किया नफ्स कहते हैं, मेरा सलाम हो मेरे नाना के उन असहाब पर जिन्होंने मेरे नाना के फरमान पर, उन्होंने खुदा को देखा नहीं, फरिश्ते को देखा नहीं, वही को देखा नहीं, सामने मेरे नाना की ज़ात है, और मेरे नाना के कहने पर, बयान पर बाप ने बेटे को कत्ल किया, बेटे ने बाप को कत्ल किया, भाई ने भाई को किया, कि ये हक है, ये ना हक है। ये छोटी बात नहीं है, बिल्कुल सही। ना बाप से प्यारी कोई चीज़ है, ना बेटे से, ना भाई से। लेकिन यहाँ कहने का मकसद ये था कि मेरे नाना ने कहा, उन्होंने इस तरह इताअत की जैसे अल्लाह की होती है। मैं योते रसूला फ़कद अता। सुभान अल्लाह।
ہمیں یہ زور دینا چاہیے تمام علماء کو جس مکتب سے واسطہ ہے کہ معاشرے میں ہم رہتے ہیں، حکمراں آتے جاتے رہتے ہیں، یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء کا جو وظیفہ ادا کریں۔ اور یہاں پھر میں آخر میں حدیث کہتا ہوں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، رحمت دو درمیان میں ہیں، تو کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے جنت کا ہمیں بتایا، ہمیں اشتیاق پیدا ہوا، تو ہمیں یہ بتائیے جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گے؟ فرمایا علماء امتی۔ 2 منٹ ایک دوسرے، یا رسول اللہ پھر سب سے جہنم میں کون جائیں گے؟ نبی نے فرمایا علماء امتی۔ یا رسول اللہ میرا سوال اور ہے، کہا پہلے سوال یہ تھا کہ جنت میں کون جائیں گے پہلے، تو میں نے کہا علماء امتی۔ جہنم میں آپ نے پوچھا، وہ بھی اللہ ہمیں، ہماری ذمہ داری ہے یہ پوری، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تمام علماء کے لیے، سب سے پہلی ذمہ داری علماء کی ہے۔ علماء کی عزت کے لیے قوم کیا کچھ نہیں کرتی، کیا کچھ خدمت پیش نہیں کرتی، اس کے بدلے میں ہم العلماء وارثۃ الانبیاء، یا ہم انبیاء کے وارث ہیں، تو انبیاء کی طرح ہمیں تبلیغ بھی کرنی چاہیے، خدمت بھی کرنی چاہیے، پروٹوکول کو ایک طرف رکھنا چاہیے۔ اس زمانے میں تو پروٹوکول ہے، مجھے پھر ایک چھوٹی سی بات آتی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی سے کہتے ہیں ایمان لے، وہ کہتا ہے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، 1 میل دور چلا گیا، کہتے ہیں یہاں آ کر مجھے تبلیغ کر، پھر کہتے ہیں اللہ ہے، کہتے ہیں نہیں یہ جگہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ 12 میل تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے دوڑایا، آخر میں کہتے ہیں موسیٰ اگر میں نے ایمان لانا ہوتا تو پہلے میل پر ہی، میں تو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، میں اپنی تبلیغ میں نا امید نہیں ہوں، تو یہاں بھی آ کر کہتے ہیں نا تو مجھے 100 میل اور بھی بلائے گا نا، میں پھر بھی جا کر کہوں گا تیرا اور میرا خالق ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے جملہ سنا، گھوڑے سے اترا، پاؤں پڑ گیا۔ ہمیں یہ حوصلہ رکھنا چاہیے، ہمیں یہ ضرورت پیدا، کیا بات ہے، بہت خوبصورت جی۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا، سننے والوں کا، مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ پروگرام کے ہم اختتام پہ پہنچ چکے ہیں، اور اختتام پہ میں عرض کروں گا اویس رضا صابری صاحب سے وہ نعت سنائیں۔ اللہ حافظ جی، بہت بہت شکریہ جی۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر